24 گھنٹوں سے زیادہ گزر گئے، سانحہ پمس کی وجوہات کا پتہ نہ چل سکا۔ وزیر اعظم کی تحقیقاتی کمیٹی عبوری رپورٹ آج پیش کرے گی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کا ڈیوٹی ڈاکٹرز اور عملے کو معطل کرنے کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کو بھی مستعفی ہونے کا مشورہ۔ اسپتال کے دورے میں ڈاکٹر مہیش کمار نے کہا، ایئر کنڈیشنر سے آگ لگنے کا بتایا گیا تھا، اب پتہ چلا کہ اے سی تو کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ سی سی ٹی وی سے بھی پتہ نہ چل سکا کہ آگ کیسے لگی۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ نرسز کو بٹھا کر ایک بیان دیا گیا ہے۔ واقعے کی خود تحقیقات کا بھی اعلان۔ غم سے نڈھال والدین کا بچوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے کرانے کا مطالبہ۔ تحقیقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست دائر۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمس کا استعفیٰ دینے سے انکار۔ حکومت کا جاں بحق بچوں کے لواحقین کے لیے 50 لاکھ روپے فی کس امداد کا اعلان۔ پمز اسپتال کے دورے میں پتہ چلا کہ نرسری میں 15 نہیں بلکہ 40 سے 50 بچے موجود تھے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کے رکن ڈاکٹر شازیہ نصوبیہ کی جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو۔ سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون نے کہا، جوڈیشل کمیشن بنائے بغیر واقعے کی انکوائری مکمل نہیں ہو سکتی۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے اپنے استعفے کے متعلق سوال کی تردید نہیں کی۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں میزبان حامد میر نے مصطفیٰ کمال سے سوال کیا کہ آپ نے وزیر اعظم کو اپنے ہاتھ سے لکھا استعفیٰ بھجوایا مگر وزیر اعظم نے استعفیٰ قبول نہیں کیا۔ مصطفیٰ کمال نے میزبان حامد میر کے سوال کی تردید نہیں کی اور کہا، جب آپ کو معلوم ہے تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میزبان حامد میر نے کہا، یعنی وزیر اعظم سے پوچھنا چاہیے۔ اس پر مصطفیٰ کمال نے کہا، جہاں سے آپ کو معلوم ہوا ہے وہیں سے پوچھ لیں۔ پی ٹی آئی کا سانحہ پمس پر غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران علی محمد خان نے کہا، پمس کے واقعے نے موجودہ نظام پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اسپتال سربراہ اس کے ذمہ دار ہیں جو اس پر نظر نہ رکھ سکے۔ پمس انتظامیہ سے سوال ہے کہ کیا ہر کام کے لیے وزیر اعظم کو اب نوٹس لینا پڑے گا؟ پمس میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہیں ہٹانا مشکل ہے۔ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران کہا، سانحہ پمس کو بھول نہیں سکتے، کمیٹی بنا کر واقعے کو بھولنا نہیں چاہیے۔ پمس اسپتال میں جاں بحق نومولود بچوں کی یاد۔ پمس کے داخلی راستوں پر شمع روشن۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا پمس چلڈرن وارڈ کے باہر دھرنا۔ کہا، پمس سانحہ پر پورا پاکستان خون کے آنسو رو رہا ہے۔ انہیں اور ان کی بیٹی کو وارڈ کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ بولی، ان کے والد کو پمس نے 2005 میں غلط دوا دی تھی۔ یہ سانحہ انسانی غفلت کا نتیجہ ہے جس کی ذمہ دار حکومت ہے۔ وزیر صحت کو فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب کے لیے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ صدر نون لیگ نواز شریف نے بیرسٹر افتخار گیلانی کو وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کے لیے نامزد کیا ہے۔ بیرسٹر افتخار گیلانی ٹیکنوکریٹ نشست پر منتخب ہوئے تھے۔ بولے، آزاد کشمیر میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ وفاقی حکومت اور پنجاب میں ترقیاتی پروگرامز کی طرز پر آزاد کشمیر میں بھی منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ فی الحال 28ویں آئینی ترمیم نہیں آ رہی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے واضح کر دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے مختلف بار ایسوسی ایشنز کے عہدیداران اور وکلاء رہنماؤں کی ملاقاتیں۔ وفاقی وزیر قانون کی میڈیا سے بھی گفتگو۔ ایک سوال پر کہا، آزاد کشمیر کا آئین و قانون اجازت دیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں کہ الیکشن ہارنے والے شخص کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ پاک کویت پروٹوکول معاہدہ 2026 پر دستخط۔ وزارت دفاع کے مطابق معاہدے کے تحت پاک فوج کویت کی افواج کو مختلف شعبوں میں معاونت فراہم کرے گی۔ ان میں تربیت، استعداد کار میں اضافہ، سرحدی انتظام اور دفاعی تعاون کے دیگر باہمی طور پر طے شدہ شعبے شامل۔ کویتی وزیر دفاع کی قیادت میں وفد کا وزارت دفاع کا دورہ۔ وفد میں کویتی فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل خالد درج سعد الشریان بھی شامل۔ کویتی وفد کی وزیر دفاع خواجہ آصف سے ملاقات۔ کویت کے وزیر دفاع شیخ عبداللہ کی سربراہی میں وفد کا GHQ کا دورہ۔
وفد میں کویتی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف بھی شامل۔ کویتی وفد کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق فریقین نے دونوں برادر ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دو طرفہ تعلقات کو پائیدار اور باہمی مفاد پر مبنی دفاعی شراکت داری میں تبدیل کرنے کے عزم کا بھی اعادہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران امریکی صدر ٹرمپ یا امریکہ کے خصوصی ایلچی کی حیثیت سے نہیں تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت، کہا فیلڈ مارشل کا دورہ ایران پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں کے تناظر میں تھا۔ پاکستان کی کوششیں خطے میں امن و استحکام اور آبنائے ہرموز دوبارہ کھولنے کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہیں۔ پاکستان مثبت پیش رفت کے لیے پر امید ہے، تاہم حتمی فیصلہ متعلقہ فریقین ہی کریں گے۔ ایک سوال پر کہا کہ پاکستان بین الاقوامی قوانین اور ایران کے ساتھ اپنے دو طرفہ تجارتی معاہدوں کی پاسداری کر رہا ہے، چنانچہ یہ باہمی تجارت ہماری ذمہ داریوں کے عین مطابق ہے۔ ثالثوں نے ہرموز کھولنے کی شرائط مانگی ہیں، فہرست تیار کی جا رہی ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی کی گفتگو، کہا شرائط میں خطے میں جنگ کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ بتایا عمان کے ساتھ آبنائے ہرموز میں بحری گزرگاہ کے قیام پر اتفاق ہو گیا۔ گزرگاہ کا کچھ حصہ عمانی اور کچھ ایرانی سمندری حدود میں ہوگا۔ امریکہ نے شرائط مان لی تو جہاز مخصوص راستے سے ہرموز عبور کر سکیں گے۔ محسن رضائی نے ٹرمپ کے بیٹے کو قتل کرنے کی ایرانی سازش کے الزامات بھی جھوٹ قرار دے دیے۔ امریکہ نے ایران سے مذاکرات کی تردید کر دی۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ نے کہا، فی الحال امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اور یہ صورتحال اس وقت تک رہے گی جب تک صدر ٹرمپ کو یہ نہ لگے کہ ایران بامانی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ ایرانی فوج کو تباہ کرنے کے لیے آپریشن ایپک فیوری کیا تھا، اب ایرانی معیشت تباہ کرنے کے لیے کارروائی کو آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ صدر نے تمام آپشنز کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے کیس میں عظمیٰ خان نے توہین عدالت کی فوری سماعت کے لیے درخواست دائر کر دی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ سے بھی درخواست فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کا مطالبہ۔ رجسٹرار نے جواب دیا کہ اگر نئی درخواست میں نیا گراؤنڈ لیا گیا ہے تو جائزہ لیا جائے گا۔ نئی درخواست میں عظمیٰ خان کی طرف سے کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو عدالتی حکم کے برخلاف پمس اسپتال لے جایا گیا۔ عدلیہ کے حکم پر عمل نہ کرنا قانون شکنی ہے۔ درخواست کی فوری سماعت کی جائے۔ اس سے پہلے 25 اگست کو فوری سماعت کی ایسی ہی درخواست مسترد ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل کی 3 قیدیوں کے نجی ہسپتال سے علاج کرانے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ درخواست گزاروں کے وکیل نے کہا، بانی پی ٹی آئی کو بھی عدالت نجی ہسپتال سے علاج کا حکم دے چکی ہے۔ ریاست کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے۔ جسٹس محمد آصف نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے پوچھا، کیا کہیں گے اس معصومانہ خواہش پر؟ ایڈوکیٹ جنرل بولے، قانون میں ہوگا تو ان کی خواہش پوری ہوگی، لیکن درخواست گزاروں نے میڈیکل آفیسر کی ایسی کوئی رپورٹ نہیں لگائی کہ ان کا علاج پمس میں ممکن نہیں۔ پمس ملک کا اعلیٰ اسپتال ہے۔ جسٹس محمد آصف بولے، پمس میں 14 بچے جان سے گئے۔ وفاقی دارالحکومت کے اسپتال میں یہ سب کچھ افسوسناک ہے۔ 28 اگست کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 50 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 342 روپے 60 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 19 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 371 روپے 61 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کے کراچی، لاہور اور پشاور میں دھرنے 13ویں روز بھی جاری۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا 3 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان، کہا ہڑتال سے پہلے اور بعد میں اسلام آباد بھی جا سکتے ہیں۔ پمس میں 14 بچے جان سے گئے، یہ سب نااہلی کے نتیجے میں ہوا۔ پمس اسپتال میں کوئی حفاظتی اقدامات نہیں تھے۔ ڈاکٹرز اور عملے کو ٹریننگ دینے کا کوئی سسٹم نہیں۔ بالا چنار کے وتیزئی اور علیزئی قبائل کے درمیان امن معاہدے میں 4 ماہ کی توسیع۔ ڈبری کمشنر کا کہنا ہے کہ 4 ماہ بعد معاہدے میں خودکار طور پر 1 سال کی توسیع ہو جائے گی۔ قبائل پرامن رہیں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں گے۔ قبائلی عمائدین نے امن معاہدے میں توسیع پائیدار امن کے لیے اہم پیش رفت قرار دی۔
جرگے میں عمائدین، انتظامیہ اور فورسز کے حکام شریک تھے۔ 1 سال قبل دونوں قبائل کے درمیان امن معاہدہ طے پایا تھا۔ پشاور کے نواحی علاقے میرا کچوڑی میں کارروائی، 4 دہشت گرد ہلاک۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے 3 کلاشنکوف پستول، ہینڈ گرینیڈ برآمد۔ ہلاک دہشت گردی سے سید ولی سے ننگرہار افغانستان کا افغان مہاجر کارڈ برآمد۔ سید ولی پاکستان داخل ہونے والے 3 خودکش حملہ آوروں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ میر رضا کیس کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن نے تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ میر رضا کے اہل خانہ اور وکیل جبران ناصر کو آج طلب کر لیا۔ کمیشن نے سندھ حکومت کے فوکل پرسن کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ کمیشن کے سربراہ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس عمر سیال ہیں۔ کراچی کے علاقے منگوپیر میں واقع ماربل فیکٹری کے مالک اور ملازمین کا ایک شخص پر تشدد، چوری کے الزام میں شہری کو کرین سے باندھ کر الٹا لٹکا کر انسانیت سوز تشدد۔ پولیس نے فیکٹری مالک، سپروائزر اور دیگر پر مقدمہ درج کر لیا۔ اغوا اور دیگر دفعات شامل۔ کراچی کے علاقے سراب کوٹ میں ڈرم سے لاش ملنے کا واقعہ، خاتون سمیت 6 ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق قتل کا واقعہ شادی کے تنازع پر پیش آیا۔ مقتول عالم زیب کا آبائی تعلق مانسیرہ سے تھا۔ مقتول کو اس کے سسرال والوں نے قتل کیا۔ گلشن اقبال بلاک 13D میں ملزمان نوجوان سے موٹر سائیکل چھین کر فرار۔ ملتان میں شوہر نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل اور ساس کو زخمی کر دیا۔ سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر نے ملزم کو جلد گرفتار کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ملزم راولپنڈی کا رہنے والا ہے جسے اس کے باپ نے آگ کر دیا تھا۔ کوئی ایک ٹھکانہ نہ ہونے کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں، لیکن ملزم واردات کے بعد جہاں گیا ان ٹھکانوں کے بارے میں پولیس کو پتہ ہے، جلد گرفتار کر لیں گے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات آئس سپلائی کرنے والا ملزم صادق آباد سے گرفتار۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ملزم سے 14 کلو کرسٹل آئس برآمد کی گئی، مقدمہ درج۔ خیرپور کے علاقے کو ڈی جی میں رکشہ میر واہ کینال میں گر گیا، 3 بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 4 افراد ڈوب گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اندھیرے کے باعث تلاش میں دشواری کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ڈوبنے والوں کی تلاش کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ رحیم یار خان میں کوئلے سے لدی ٹرین کی 11 بوگیاں الٹ گئیں، اب ٹریک پر ریلوے ٹریفک معطل۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ بوگیاں ٹریک سے ہٹانے کا کام جاری ہے، اسٹیشن ماسٹر کو معطل کر دیا گیا۔ راولپنڈی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، شہری علاقوں میں 6 سے 7 گھنٹے بجلی بند، گرمی اور حبس میں بچے اور مریض پریشان۔ بجلی بندش سے پانی کی سپلائی متاثر، واٹر فلٹریشن پلانٹس بھی بند۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ سے لندن میں وفود کی سطح پر ملاقات۔ برطانوی وزیر خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ملاقات میں سنتاس معاہدے اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا، بھارت کی جانب سے بین الاقوامی ذمہ داریوں کی مسلسل خلاف ورزی قابل تشویش ہے۔ اسحاق ڈار کا افغانستان سے پاکستان کو لاحق دہشت گردی کے خطرات پر اظہار تشویش۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں برطانوی قومی سلامتی کے مشیر جوناتھن پاؤل سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا، کشیدگی میں کمی اور قابل قبول حل کے لیے پاکستان کی مسلسل سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سنکیانگ میں چین کی معروف ٹائرن وزڈم ڈیری کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز آمد۔ مریم نواز نے ٹائرن وزڈم ڈیری ورکس کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا، ملک پروسیسنگ کا معائنہ کیا، ماہرین نے ملک پروڈکٹس کی تیاری کے مراحل کی تفصیلات بیان کی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب میں لائف سٹاک میں بہتری اور فروغ کے پروجیکٹس نتیجہ خیز ثابت ہو رہے ہیں۔ دیہی خواتین کی مالی خود مختاری اور مویشیوں کی افزائش نسل کے اسپیشل پروجیکٹ کامیابی سے جاری ہیں۔ چین کے اشتراک سے پنجاب میں ملک اور ڈیری پروسیسنگ پروجیکٹ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے احساس ریڑھی بان روزگار تحفظ بل منظور کر لیا۔ سڑکوں اور بازاروں پر ریڑھیاں لگانے والوں کی رجسٹریشن ہوگی۔
وینڈنگ سرٹیفکیٹ اور کارڈز جاری کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ قانون سے ریڑھی بانوں کی روزی پر اب کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا، جبکہ 380 ارب روپے کی اسٹریٹ اکانومی کو قانونی ڈھانچہ دے کر حکومت نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے علاقائی ممالک کے ساتھ باہمی تعاون پر مبنی علاقائی سیکیورٹی انتظام کی تجویز دے دی۔ تہران میں اسلامی اتحاد کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اسلامی ممالک کو خطے کی سلامتی خود سنبھالنی چاہیے، ایک دوسرے کی سلامتی کو نقصان نہ پہنچانے کا عہد کرنا چاہیے، فلسطین کے دفاع اور اس پر قبضے کو مسترد کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ کینیڈا میں پاکستانی نژاد رکن پارلیمنٹ سلما زاہد کی گاڑی کو نامعلوم افراد نے آگ لگا دی۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ جیو نیوز سے گفتگو میں سلما زاہد نے بتایا کہ رات 1:30 بجے گاڑی کو آگ لگائی گئی۔ واقعے کے وقت وہ گھر پر موجود تھیں۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے۔ وفاقی پولیس کو بھی واقعے سے آگاہ کر دیا۔ کینیڈا سے تجارتی جنگ چھیڑ کر امریکی صدر ٹرمپ نے نہر انٹاریو کو نہر امریکہ کا نام دے دیا۔ صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ خلیج میکسیکو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، خلیج اور نہر کا نام تو بدل دیا، اب سمندر کا نام بدلنا رہ گیا ہے۔ ممکن ہے بحیرہ اوقیانوس اور بحر الکاہل کا نام بھی بدل دیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کا سخت رد عمل، کہا نہر انٹاریو کا نام امریکہ کے اعلان آزادی اور کینیڈا کی کنفیڈریشن سے پہلے کا ہے، یہ ہمیشہ نہر انٹاریو ہی رہے گی۔ نیو یارک کی ڈیموکریٹک گورنر کیتھی ہوکل کا بھی صدر ٹرمپ کا حکم تسلیم کرنے سے انکار، کہا وہ نہر انٹاریو کا 400 برس پرانا نام نہیں بدلیں گی۔ امریکی ریاست ورمونٹ کے ریپبلکن گورنر فل اسکاٹ نے بھی صدر ٹرمپ کا اقدام حقیر اور مایوس کن قرار دیا۔ برطانیہ کے 3 بڑے ہوائی اڈوں پر سائبر حملہ۔ برطانوی میڈیا کے مطابق مانچسٹر، سٹانسٹڈ اور ایسٹ مڈلینڈز ایئرپورٹ متاثر ہوئے۔ 87 لاکھ صارفین کے ای میلز، فون نمبرز، گاڑیوں کے رجسٹریشن، پوسٹ کوڈ ہیکرز کے ہاتھ لگنے کا دعویٰ۔ کار پارکنگ، لاؤنج، فاسٹ ٹریک بکنگز کا ڈیٹا بھی متاثر ہوا۔ ایئرپورٹس کے وائی فائی صارفین کا ڈیٹا بھی ہیک ہوا۔ سعودی عرب کے مکہ ٹاور پر بجلی کڑکنے کی ویڈیو وائرل۔ اندھیرے میں طاقتور بجلی کڑکنے سے مکہ ٹاور میلوں دور سے واضح دکھائی دیا۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں بارش اور بجلی کڑکنے کے واقعات۔ طائف میں طوفانی بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع، سڑکیں زیر آب، گاڑیاں پانی کے تیز بہاؤ میں بہہ گئیں۔ لارڈز ٹیسٹ کے پہلے دن انگلینڈ نے 9 وکٹ پر 248 رنز بنا لیے۔ وکٹ کیپر بیٹر جیمی اسمتھ 61 اور جارڈن کاکس 55 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ خراب موسم کے باعث پہلے دن صرف 56 اوورز کا کھیل ہوا۔ محمد عباس نے 4، محمد علی نے 3 اور خرم شہزاد نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ ویمنز ایشیا کپ آج سے شروع ہوگا۔ ایونٹ میں پاکستان اور بھارت کا مقابلہ 5 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ ویمنز ایشیا کپ سے قبل فوٹو سیشنز۔ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے بھی فوٹو سیشن میں حصہ لیا۔ کئی ٹیمز کی کرکٹرز کی منفرد پرفارمنس۔ فٹ بال کے شائقین کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری، اب دنیا کی مقبول ترین فٹ بال کا ایکشن ہوگا اور بھی زیادہ اور بھی بڑا۔ جیو سپر پہلے ہی دنیا کی سب سے بڑی اور مقبول فٹ بال لیگ انگلش پریمیئر لیگ آپ تک پہنچا رہا ہے، اور اب اس فٹ بال ایکسپیرینس میں شامل ہو رہی ہے جرمنی کی سنسنی خیز بنڈس لیگا، یعنی پریمیئر لیگ کا جوش، بنڈس لیگا کا جنون اور دنیا کے ٹاپ کلبز اور سپر سٹارز کا ایکشن۔ فٹ بال کا عالمی میلہ اب جیو سپر پر۔ اور پکسل انٹرٹینمنٹ اور ریڈ شوز پروڈکشن کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن کے اشتراک سے پیش کیا جانے والا منفرد ریالٹی شو ریپ آئیکن پاکستان اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ایک نام اس ایپیسوڈ میں ساتھ چھوڑ کر جانے والا ہے، جاننے کے لیے دیکھیے ریپ آئیکن پاکستان جمعے کی رات 10 بجے صرف جیو پر۔